الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وازواجہ امہاتہم۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے بعض گوشوں کے تعلق سے رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کی سیرت کو ہمیں سننے، پڑھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ قبیلہ قریش کے مشہور شاخ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے والد محترم کا اسم گرامی خویلد بن اسد اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا، اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسب قصی بن کلاب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ سے جا کر کے مل جاتی ہے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھیں، اس لیے سیدہ کہلائیں، اور آپ بچپن ہی سے شرک و کفر کی گندگیوں سے پاک صاف تھیں، جاہلیت کے رسم و رواج سے کافی دور تھیں، اور اچھے اخلاق کی، اچھے کردار کی حامل تھیں، اس لیے آپ طاہرہ کہلائیں۔ اور آپ کی پیدائش عام الفیل سے 15 سال پہلے ہوئی، تو آپ کے والد محترم نے آپ کا نام خدیجہ رکھا۔ حضرت خدیجہ کے والد محترم اپنے قبیلے کے اندر شان و شوکت کے مالک تھے اور بڑے ہی کامیاب تاجر تھے، لہذا آپ ایک خوشحال گھرانے میں اپنی آنکھیں کھولیں اور زندگی کی بہاریں طے کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب آپ کے والد محترم جنگ فجار میں انتقال کر جاتے ہیں تو گھر کی ذمہ داری، کاروبار کی ذمہ داری آپ کے ناتواں کندھوں پر آ جاتی ہے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور بڑی ہی دانشمندی کے ساتھ اپنے والد کے کاروبار کو، ان کی تجارت کو آگے بڑھاتی ہے، اور مکہ معظمہ کے اندر جو اچھے لوگ ہوتے تھے ان کو اپنا مال مزاربت کے طور پر طے کر کے دور دراز کے علاقوں میں تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ اس طرح سے آپ کی زندگی چلتی رہی، اور بالغ ہونے کے بعد آپ کے والد محترم نے آپ کی شادی ابو ہالہ تمیمی سے کی، لیکن کچھ سالوں کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی دوسری شادی عتیق مخزومی سے ہوئی، اور کچھ سالوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ بعض مورخین نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی تیسری شادی آپ کے چچا زاد سیفی بن امیہ سے بھی ہوئی تھی، لیکن ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس طرح سے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ
بیوہ کی زندگی گزار رہی تھیں اور اپنے کاروبار میں مصروف تھیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت امانت داری میں، سچائی میں مکہ کی سرزمین میں جب عام ہوئی تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے پیغام بھیجتی ہیں کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر کے ملک شام کو جائیں، اور جو مزدوری میں لوگوں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے زیادہ میں عنایت فرماؤں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، اور پھر ان کے مشورے سے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت ان کے غلام حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لے کر کے روانہ ہوئی۔ آپ ملک شام کے شہر بصرہ تشریف لے گئے اور بڑے ہی خوش اسلوبی کے ساتھ آپ نے تجارت کے معاملات کو انجام دیا۔ جب آپ مکہ معظمہ واپس آئے تو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ کے اس سفر میں اور اس تجارت میں کافی فائدہ حاصل ہوا۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں خوب بڑھ چڑھ کر کے معاوضہ عطا فرمایا، اور پھر اس کے بعد میں آپ کے غلام میسرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار، آپ کی معاملہ فہمی اور آپ کی راست گو فرمتاری، امانت داری کے تعلق سے انتہائی بہترین انداز میں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو فرمائی۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ غلام میسرہ کی باتیں سن کر کے آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی جائے، لہذا انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنی بچپن کی سہیلی حضرت نفیسہ بنت منبہہ سے کیا، اور حضرت نفیسہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس خواہش کو رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے لیے رضامند ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب حضرت حمزہ کے ساتھ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے، اور ادھر سے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آپ کے چچا عمر بن اسد اور آپ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے موقع پر خطبہ دیا، آپ کی شان میں کچھ تعریفی کلمات کہے، اور پھر آپ کا نکاح اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ آپ نے بطور مہر 20 اونٹ عطا فرمائے، اور بعض روایتوں کے مطابق 500 سونے کے سکے آپ نے عطا فرمائے۔ نکاح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت اپنے چچا کے گھر انجام دی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال کی ایک جہاں دیدہ خاتون تھی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے گھر تشریف لائے تو آپ کے کاروباری معاملات کو انجام دینے لگے اور اس کو آگے بڑھانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس طرح سے آگے بڑھتی جا رہی تھی، اور جب 40 سال کے قریب آپ کی عمر پہنچی تو آپ کو خلوت نشینی پسند آنے لگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاد راہ لے کر کے غار حرا کے اندر چلے جاتے تھے، اور کئی دنوں تک کے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جب سامان خورد و نوش ختم ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے، اور کبھی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے کھانے پینے کا سامان لے کر کے خود غار حرا تشریف لے جاتی تھی۔ اس طرح سے وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت جبریل امین غار حرا میں تشریف لائے، اور سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے غار حرا سے گھر تشریف لائے، اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا زملونی، مجھے کمبل اڑھاؤ۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غمگسار بیوی کی طرح آپ کو کمبل اڑھایا۔ جب آپ کی گھبراہٹ ختم ہوئی تو آپ نے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غار حرا میں پیش آنے والے واقعے کو بیان فرمایا۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے واقعے کو بڑے ہی دھیان اور اطمینان سے سماعت کیا، اور آپ نے کہا کہ اب مجھے اپنے جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو یہ غمگسار بیوی کی طرح اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، کیونکہ آپ بہت سارے خوبیوں کے مالک ہیں۔ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، رشتے ناتے جوڑتے ہیں، بے کسوں کا مدد کرتے ہیں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو ایسے نیک صفت انسان کو اللہ رب العالمین ہلاک نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں، جو دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے۔ جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پورے واقعے کو سنا تو کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا کلام لاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا نبی منتخب کیا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کے گاؤں والے آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو تعجب کیا اور پوچھا کہ کیا میرے گاؤں، میرے شہر والے مجھے یہاں سے نکالیں گے؟ حضرت ورقہ نے کہا کہ جو دین آپ لے کر کے آئے ہیں، جس نبی نے اپنی قوم کو یہ دینی باتیں بتلائیں، ان کی قوم کے لوگوں نے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا۔ اگر میں اس وقت تک کے زندہ رہا اور طاقتور رہا تو یقیناً میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ لیکن اس واقعے کے چند دنوں کے بعد حضرت ورقہ اس دنیا سے وفات پا گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے کر کے آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے کلام الہی پڑھ کر کے سنایا جو آپ پر غار
حرا میں نازل ہوئی تھی۔ یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے کلام کو سننے کا موقع اللہ رب العالمین نے عنایت فرمایا، اور یہ خوش نصیب خاتون ہیں جو فوراً اپنے شوہر کی باتوں کی تصدیق کرتی ہیں، کلمہ شہادت کا اقرار کرتی ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتی ہیں۔ یہ پہلی وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے مسلمان بننے کا شرف عطا فرمایا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اپنے مال و دولت کو وقف کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ میں آپ کی مدد کرنے والی ایک مثالی خاتون کا کردار ادا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہو کر کے گھر واپس آتے تھے، کفار مکہ جب آپ کو ستا رہے تھے، آپ کے تعلق سے نازیبا الفاظ کہتے تھے، اور جب آپ کبیرہ خاطر ہوتے تھے، آپ پریشانی کے عالم میں گھر آتے تھے، تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو تسلی دیتی تھی، آپ کو سکون پہنچاتی تھی، اور آپ کو ڈھارس بندھاتی تھی۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کافور ہو جاتا تھا، آپ کو تسلی مل جاتی تھی۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ اللہ کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمیشہ محنت اور مشقت کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اطاعت گزاری ایک بہترین اور اچھی بیوی کی صورت میں کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ اس طرح سے زندگی گزرتی رہی۔ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ورنہ ہم آپ کا سوشل بائیکاٹ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب خطرات کو محسوس کرتے ہوئے قبیلے بنو ہاشم اور قبیلے بنو عبد المطلب کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے بات کی۔ لہذا جب کفار کی طرف سے آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تو ابو طالب نے شیب ابی طالب میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ لہذا سارے کے سارے لوگ جو مسلمان تھے، جو کافر تھے، ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ شیب ابی طالب میں محصور کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی غمگسار بیوی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئی۔ یہ محاصرے کی مدت کچھ مہینوں کی نہیں تھی، بلکہ 3 سال کا لمبا وقت شیب ابی طالب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگوں نے گزارا۔ مکہ کے لوگ آپ کا سوشل بائیکاٹ اس طرح سے کیا کہ آپ سے بات چیت بند کر دی، آپ کے لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت بند کر دیا، کھانے پینے کی چیزیں شیب ابی طالب میں پہنچنے سے روک دی، یہاں تک کہ لوگوں کو پتے کھانے پر، سوکھے چمڑے بھگو کر کے کھانے پر مجبور ہونا پڑا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز بسا اوقات گھاٹی سے باہر جاتی تھی۔ اس طرح سے 3 سال جب پورے ہو گئے تو کچھ لوگوں کی تغودو سے یہ محاصرہ ختم کیا گیا، اور آپ اپنے خاندان کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے۔ یہ وہ مبارک گھر تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے
کئی سال گزارے۔ یہ وہ مبارک گھر تھا اماں خدیجہ کا جہاں پر قرآن کی آیتیں اتری، جہاں پر اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد کی خوشیوں سے نوازا، اور جب آپ شیب ابی طالب سے باہر نکلے تو چند ہی دنوں کے بعد اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئی، اور بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ چڑھ کر کے اپنی پیاری اور محبوب بیوی کا خیال رکھا اور ان کی تیمارداری کی، یہاں تک کہ جب 10 رمضان کا دن ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں کے پاس تشریف لائے، دیکھا کہ آپ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں کو تسلی دی، آپ کو سمجھایا، اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں آپ کے چہرے اقدس پر گڑی ہوئی تھی۔ اس طرح سے آپ کو دیکھتی رہی، اور پھر آپ کی روح قبض انصری سے 10 رمضان سن 10 نبوت کو پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ 2 بیٹے، ایک کا نام قاسم تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم کہلائی، اور دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا جن کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ 4 بیٹیاں اللہ رب العالمین نے آپ کو دیں، ایک زینب، دوسری ام کلثوم، تیسری رقیہ، اور چوتھی فاطمہ۔ یہ 6 اولاد اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا فرمایا۔ آپ کے پہلے شوہر سے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام حالہ، دوسرے کا نام طاہر، اور تیسرے کا نام ہند تھا۔ یہ تینوں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں۔ طاہر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے بعض حصوں کا گورنر بھی منتخب فرمایا، اور ہند یہ بڑے ہی فصیح اللسان زبان کے مالک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف بڑے ہی بہترین انداز میں پیش کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے دوسرے شوہر سے اللہ رب العالمین نے ایک بیٹی عطا فرمایا جس کا نام بھی ہند تھا۔ گویا کہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے 10 اولاد سے نوازا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6، پہلے شوہر سے 3، اور دوسرے شوہر سے 1، گویا کہ پوری 10 کی تعداد اللہ رب العالمین نے پوری کی، اور 10 اولاد کی خوشیوں سے اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی نیک صالح خاتون تھی، اور اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو باعث فخر سمجھتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جڑنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بھی آپ کو بڑی محبت تھی، جن سے آپ کا تعلق تھا، ان کی خدمت، ان کی مدد کو اپنے لیے سعادت سمجھتی تھی۔ اس لیے آپ کی زندگی میں ایک بار دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو آپ نے ان کو 40 بکریاں عطا فرمائیں، اور ایک اونٹ جو ساز و سامان سے لدا ہوا تھا وہ عطا فرمایا۔ اسی طرح سے آپ کی چچا ابو لہب کی باندی جنہوں نے بچپن میں آپ کو دودھ پلایا تھا، حضرت سویبہ بارہا آپ کو خرید کر کے آزاد کرنا چاہتی تھیں، لیکن ابو لہب بیچنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی ابو طالب کے چھوٹے بیٹے علی کو گود لے لیا تھا،
جو آپ کے زیر پرورش اور زیر تربیت تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کے بعد اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشفق ماں کی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے اپنا غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا تھا، یہ بھی جب آپ کے پاس آئے تو بچے تھے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کی طرح سے ان دونوں کی بھی تربیت عطا فرمائی، اور ایسی تربیت کی کہ ان دونوں نے مذہب اسلام کی خدمت میں اپنے دور میں اپنی زندگی میں 4 چاند لگا دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بازو بن کر کے رہے۔ تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خاتون جنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کبھی کوئی دوسری شادی نہیں کی، ان کے انتقال کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں خدیجہ سے بڑی محبت، بڑا لگاؤ اور بڑی انسیت تھی۔ ان کے انتقال کے بعد کچھ دنوں تک کہ آپ کا معاملہ تو ایسا تھا کہ جب گھر سے نکلتے تھے تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر کے نکلتے تھے، جب آپ گھر تشریف لاتے تھے تو بھی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ایک بار اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں خدیجہ کا تذکرہ کیا، میں نے اس موقع پر کہا کہ اللہ کے نبی، آپ اس بوڑھی خاتون کا تذکرہ کرتے ہیں، بارہا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر اور جوان بیویاں عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں ڈر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، تمہیں کیا معلوم کہ خدیجہ میرے لیے کیا تھی؟ جب سارے لوگوں نے میری تکذیب کی تو خدیجہ میرے اوپر ایمان لائی، جب سارے لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، اماں خدیجہ نے میری تصدیق کی، اور اللہ رب العالمین نے خدیجہ کے ذریعہ سے مجھے اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائی۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین تشریف لائے، اور آنے کے بعد میں کہا کہ اللہ کے نبی ابھی خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، لہٰذا جب وہ آپ کے پاس آئیں، کچھ کھانے پینے کی چیز لے کر کے آپ کے پاس حاضر ہو رہی ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں اللہ کا سلام پہنچا دیجیے، اور میری طرف سے بھی انہیں سلام عرض کیجیے۔ جب اماں خدیجہ تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا اور جبریل امین کا سلام انہیں پہنچایا۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ تو خود سلام ہے، جبریل امین پر بھی سلام ہو، اور اللہ کے نبی آپ پر بھی اللہ کی سلامتی اور اللہ کی برکتیں نازل ہو۔ تو یہ مبارک وہ خاتون ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی بننے کا شرف عطا کیا، امت کی پہلی ماں بننے کا شرف عطا کیا۔ اللہ رب العالمین نے جنہیں جنت کی بشارت دنیا میں دی اور جنت میں ملنے والے موتیوں کے محل کی بشارت سنائی، اور اپنا سلام عرش سے زمین پر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک خاتون اور اس مبارک ماں کی حیات طیبہ کو ہمیں پڑھنے، سننے اور ہم سب مسلمان مرد اور خواتین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔